بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تبلیغ اسلامی کی مایہ ناز تحریر بے نمازی کی سزا سے تیسرا درس۔ محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت کو تمام عبادات میں نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت محبوب نہیں۔ اگر رب تعالیٰ کو نماز سے بڑھ کر کوئی اور عبادت محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے اسی عبادت کو مقرر فرماتا، جبکہ فرشتوں میں کوئی رکوع کرنے والا ہے تو کوئی سجدہ، کوئی قیام کرنے والا ہے تو کوئی قعدہ، جیسا کہ قائد المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنی مخلوق پر نماز سے محبوب تر کوئی شے فرض نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے محبوب تر کوئی اور شے ہوتی تو فرشتوں کے لیے اسی کو مقرر فرماتا، حالانکہ ان سے نماز کے افعال ادا کراتا ہے کہ ان میں سے کوئی رکوع کرنے والا ہے اور کوئی سجدہ کرنے والا، اور کوئی قیام میں ہے اور کوئی قعود میں۔ حضرت سیدنا نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نیر اولیاء، نبراس الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باصفا ہے، جس شخص کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب ضائع ہو گئے اور خیر و برکت بھی جاتی رہی۔ محترم بھائی اور بزرگوں، نماز کا فوت ہو جانا اکثر اوقات بیوی بچوں کی مشغولیت، گھر بار اور کاروبار کی مصروفیت یا مال و دولت کمانے کی محبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قضا کرنے والوں کو اس شخص کے مترادف قرار دیا کہ جس کی بیوی بچے اور مال و دولت اس کے پاس نہ رہے ہوں اور وہ شخص بالکل اکیلا رہ گیا ہو۔ گویا ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جتنا نقصان اس صورت میں ہوتا ہے اس قدر نقصان نماز قضا ہو جانے پر ہوتا ہے۔ یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بندے کو اپنا سب کچھ ضائع ہو جانے پر جس قدر رنج و صدمہ ہوتا ہے اس قدر ایک نماز قضا ہو جانے پر رنج و افسوس ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ اگر کوئی معتبر شخص کسی سے یہ بات کہے کہ فلاں راستے پر رات کو سفر نہ کرنا کہ ڈاکو لوٹ لیتے ہیں اور اس راستے پر جان کو بھی خطرہ ہے، تو بندہ اس معتبر شخص کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس راستے کو اختیار نہیں کرتا، مگر افسوس صد افسوس اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کفار بھی صادق و امین تسلیم کرتے تھے، وہ ہمیں ہمارے نقصان سے باخبر کرے کہ اے میرے غلاموں، نماز کو ہرگز ہرگز قضا نہ کرنا۔ جو نماز قضا کر دیتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو، مگر افسوس صد افسوس ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ ہماری غفلت نہیں تو کیا ہے؟ کاش ہم یہ لاپرواہی چھوڑیں، ہوش میں آئیں، محسن و غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر عمل کریں اور نمازوں کی حفاظت کر کے اپنی آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضائع کرنے والوں کی آخرت کا نقصان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز ضائع کرنے والوں کے نیک اعمال اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ کر کے نمازوں کی پابندی نہ کرنے لگیں۔ اگر کوئی بد نصیب بے نمازی بغیر توبہ کیے مر جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ نیز یہ بے نمازی سے اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہے، یعنی اللہ اور رسول کی جانب سے نمازی مسلمانوں پر
جو خصوصی نوازشات و عنایات ہوتی ہیں بے نمازی مسلمان ان سے محروم رہتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ پر بے نمازی کا کوئی ذمہ وعدہ نہیں، اگرچہ تو اسے عذاب فرمائے اور چاہے تو جنت میں داخل فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رسول انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو ضائع کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے اعمال برباد ہونے سے بچائے اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔